اللہ کم الحاکمین کی بے پناہ حمد و ثنا کہ وہ خالق و رازق و مالک ہے پوری کائنات کا، اس کا شریک بھی کوئی نہیں ہے، اس کی مثل و مثال بھی کوئی نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، لا شریک ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء والمرسلین جناب محمد کریم علیہ تحیت و تسلیم پر، رحمت، مغفرت اور بلندی درجات کی دعا صحابہ کرام، تابعین عظام، ائمہ مجتہدین اور تمام مرحومین مسلمین کے لیے، پوری انسانیت کے لیے امن، ایمان اور ہدایت کی دعا کے بعد میں نے ابھی سورہ احزاب کی 2 آیات آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ ان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کل کہہ دیجئے، لازواجک، اپنی بیویوں سے، ان کنتن، اگر تم چاہتی ہو، اگر تم گمان کرتی ہو، تردن الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، وزینتہا، اور دنیا کی زندگی کی زینتیں، فتعالین، آ جاؤ تم میرے پاس، امتعکن، میں سامان دے دوں تم کو، واسرحکن سراحا جمیلا، اور پھر میں تمہیں بڑے ہی احسن طریقے سے رخصت کر دوں۔ وَإِن كُنتُنَّ، اور اگر تم ارادہ کرتی ہو، اللہ و رسولہ، اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کا، والدار الآخرہ، اور آخرت کے گھر کا، فَإِنَّ اللَّهَ، تو یقیناً اللہ، أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ، اس نے تیار کیا ہے تم میں سے احسان کرنے والیوں کے لیے، اجراً عظیما، بہت بڑا اجر۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام اللہ کی مخلوقات میں ان جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی بھی نہیں ہے، اور ان کے ساتھ جو چیزیں منسلک ہو گئیں، مل گئیں، ان چیزوں جیسی بھی کوئی چیزیں نہیں ہیں، کیونکہ یہ رحیم و کریم رب کا انتخاب ہے۔ طبرانی کی ایک روایت ہے، میں اپنی بات کو اختصار کے ساتھ اصل مقصد کی طرف لے کے چلوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے رب نے میری بیویوں کے لیے، میری اولاد کے لیے مجھے وہ جوڑے اور وہ داماد عطا کیے کہ جو سب کے سب میرے ساتھ جنت میں جانے والے ہیں۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، ایسے ہی ان کے ساتھ جڑے ہوئے رشتے، آقا علیہ السلام کے ساتھ جڑے ہوئے رشتے، وہ بڑے کمال کے ہیں۔ آج میں بہت اختصار کے ساتھ ازواج مطہرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں، ان کا تذکرہ، ان کے نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنی فوت ہوئیں، بعد میں کتنی فوت ہوئیں، بہت اختصار کے ساتھ یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام جب 25 برس کے قریب عمر مبارک ہونے کو آئی، کاروبار بھی چل پڑا، تجارت کرتے تھے، سامان خریدتے بیچتے تھے، اللہ نے فائدے بھی عطا کیے، فراوانی آ گئی۔ پھر رشتے کی معاملہ چلا، سیدہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی قریش میں سے ہی ہیں، بیوہ تھیں، 2 دفعہ پہلے شادی ہو چکی تھی، 2 دفعہ پہلے شادی ہو چکی تھی، بیوہ تھیں، پیسے والی تھیں، ملکۃ العرب، عرب کی شہزادی انہیں کہا جاتا تھا، اتنا مال و دولت ان کے پاس۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا، صداقت و امانت کے بارے میں، پھر تجارت کے بارے میں، خود پیغام بھیجا کہ اگر آپ نکاح کرنا چاہیں میرے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچاؤں سے
مشورہ کیا۔ حارث بن عبد المطلب، ابو طالب بن عبد المطلب، ان کے ساتھ مشورہ کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کو قبول کر لیا، اور قبول کرنے کے بعد آقا کریم علیہ السلام نے دن وقت مقرر ہوا، ان کے گھر میں گئے۔ حضرت خدیجہ کے والد موجود نہیں تھے، چچا موجود تھے، اور دوسرے چچا کے بیٹے ورقہ بن نوفل وہ بھی موجود تھے۔ ان کی موجودگی میں وہاں ہماری طرح نکاح کا خطبہ نہیں ہوتا تھا، لڑکی والوں کی طرف سے کوئی بڑا ان کا کھڑا ہوتا، وہ اپنے خاندان کی فضیلت بیان کرتا، اپنے خاندان کے محاسن بیان کرتا، اور اسی طرح لڑکے والوں کی طرف سے، اور لڑکی والوں کی طرف سے جو کھڑا ہوتا وہ اس نکاح کا ایجاب و قبول کرواتا، جس طرح آج ہم مولوی صاحب کو کر دیتے ہیں آگے۔ اور یہ میں اکثر، اب بات ویسے ہی آ گئی، یہ ہمارے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے جب کوئی کہتا ہے نا میری بیٹی کا نکاح ہے، آپ نے خطبہ دینا ہے، بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے کہ کوئی بندہ اپنی بیٹی کے معاملات آپ کے سپرد کرتا ہے کہ آپ اسے انجام تک پہنچائیے، بہت بڑی عزت اور آنر ہوتی ہے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے حضرت خدیجہ کے گھر میں، ابو طالب بھی ساتھ ہیں، چچا بھی ساتھ ہیں، عباس بھی ساتھ ہیں، اور حمزہ بھی ان کے بارے وہ بھی ساتھ ہیں، سب مل کر کے پہنچے وہاں پر۔ ابو طالب نے خطبہ دیا، اپنے خاندان کا شرف بیان کیا کہ اللہ کی حمد و ثنا ہے کہ جس رب نے ہمیں قریش میں سے بنایا، بنو ہاشم میں سے پیدا کیا، یہ میرا بھتیجا شاید مال و دولت میں اتنا نہیں ہے، لیکن عزت میں، شرف میں، پاکیزگی میں اس کی مثال پورے مکہ میں نہیں ملتی۔ ورقہ بن نوفل کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا میری بھتیجی، اس کے یہ معاملات، اللہ نے دولت بھی دی، فراوانی بھی دی، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے، قریش میں سے بنائے۔ پھر انہوں نے کہا میں آپ کا نکاح خدیجہ کے ساتھ طے کیے دیتا ہوں۔ اقرار، ایجاب و قبول ہو گیا، 20 اونٹ حق کے مہر میں دے دیے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پھر ولیمے کا، دعوت کا اہتمام بھی کیا گیا۔ جب تک یہ خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہی ہیں، جب تک زندہ رہی ہیں، کسی اور کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی نہیں کی، کسی اور کے ساتھ شادی نہیں کی۔ یہ تقریباً 15 سال کی رفاقت ہے، 25 سال کی رفاقت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور سیدہ خدیجہ کی، دونوں کی شادی 25 برس رہی۔ 25 برس میں اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹے 4 بیٹیاں عطا کی، 2 بیٹے 4 بیٹیاں عطا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پہلے قاسم تھے جن پر آقا علیہ السلام ابو القاسم کہلایا کرتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے زینب عطا کی، پھر رقیہ عطا کی، پھر اللہ تعالیٰ نے ام کلثوم، اور پھر فاطمہ، پھر عبداللہ جنہیں طیب اور طاہر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ اولاد اللہ تعالیٰ نے بی بی خدیجہ کے بطن سے عطا کی۔ ان کی رفاقتیں پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھولے کہ ساتھ اتنا خوبصورت گزرا تھا۔ اپنا مال، جان، ہر چیز انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دی۔ مصائب، مشکلات بھی جھیلی، 3 سال تک شیب ابی طالب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں چھوڑا زندگی کی کس لمحے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اسی لیے تو ایک موقع پہ کہا تھا، جب پورا مکہ میری تکذیب کرتا تھا، خدیجہ میری تصدیق کرتی تھی، لوگ مجھے زخم دیتے تھے، میرے زخموں پر مرہم خدیجہ رکھتی تھی، میں کیسے اس کو بھول جاؤں کہ وہ میرے زخموں پر، اور میں جب لوگ مجھے نڈھال کر دیتے تھے وہ مجھے دوبارہ تیار کرتی تھی کہ میں اللہ کی توحید کا نعرہ جا کر کے لگاؤں، لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف پھر بلاؤں، وہ مجھے اس پر تیار کرتی تھی۔ ان کی وفات اور وفات سے پہلے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعزازات بڑے ملے۔ خاص طور پہ میں نے پہلے بھی حدیث مبارکہ سنائی ہے کہ آقا علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے،
جبریل امین علیہ السلام آئے، کہا ابھی خدیجہ آ رہی ہیں. یہ کھانا خود تیار کرتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. یہ نہیں کہتی تھی کہ میں اتنی بڑی مالدار، کنیزیں بنا دیں کھانا. کتنی کنیزیں گھر میں کام کرنے والی ہیں وہ بنا دیں، نہیں، خود بناتی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا بنا کر کے لے کے آ رہی ہیں. تو جبریل آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خدیجہ آ رہی ہیں، انہیں جنت میں موتیوں کے محل کی بشارت دے دیجئے، اللہ کا بھی سلام کہیے، میرا بھی سلام کہیے. آ کر کے بیٹھی، آ کر نے فرمایا یہ جبریل میرے پاس ہے، تمہیں اپنی طرف سے بھی اللہ کی طرف سے بھی سلام کہتے ہیں اور تمہیں جنت میں موتیوں کے محل کی خوشخبری سنا رہے ہیں. تو انہوں نے اس پر اللہ کی حمد بیان کی، اللہ کی تعریف بیان کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقتوں کے ساتھ 25 برس گزر گئے. شیب ابی طالب سے ابھی باہر نکلے تو ان کی طبیعت خراب ہوئی اور یہ اپنے مالک کے بارگاہ میں چلے گئے. اور کبھی آپ نکلیں بیت اللہ سے نکلیں اس طرف، وہ جو ہے مروہ کی طرف سے تھوڑا سا آگے آئیں تو جنت المالا کا قبرستان آتا ہے، وہاں پر ان کی تدفین کی گئی، وہاں پر ان کی تدفین ہوئی. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کی تو شادی اس وقت تک ہو چکی تھی، لیکن 2 بیٹیاں گھر میں موجود تھیں. بیوی نہیں ہے، خود تبلیغ کے لیے نکلنا پڑتا ہے. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تجویز پیش کی گئی کہ 2 خواتین میں سے جس سے آپ نکاح کرنا چاہیں، تاکہ گھر میں کوئی خاتون آ جائے، بچیوں کی نگہداشت کے لیے، ان کی تربیت کے لیے ضروری ہے. تو حضرت سودا بنت زمع رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیجا. یہ اس وقت ان کی اپنی عمر 55 برس کے قریب تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 50 برس کے قریب تھی اور ان کی عمر 55 برس کے قریب تھی. بیوہ تھیں، خامد ان کے فوت ہو چکے تھے، یہ مسلمان تھیں اور ابتدائی مسلمانوں میں سے یہ تھیں. ان کی طرف پیغام بھیجا گیا اور یہ سب سے طویل قد کی تھی. امہات المومنین میں، یعنی ہمیں اپنی ماؤں کا تعارف ہونا چاہیے نا، تو امہات المومنین میں سب سے لمبے قد کی یہ حضرت سودا بنت زمع رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں. ان کی طرف پیغام بھیجا. انہوں نے کہا مجھے اور کیا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا نکاح ہو جائے اور حرم نبوت میں داخل ہو جاؤں، اور کیا چاہیے. تو 400 درہم، 400 درہم یہ چاندی کے سکے ہوتے ہیں، یہ حق مہر دے کر کے ان سے نکاح کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ دوسری شادی تھی جو اللہ کے حبیب علیہ السلام کی ہوئی اور امت کی ماؤں میں سے یہ دوسری ماں بنی. ان کے بعد مکہ میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا نکاح کیا اور وہ رخصتی نہیں ہوئی تھی، وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھی. پیغام بھیجا اور ان کی ابھی یہ بالکل کنواری تھیں، ان کی شادی کہیں بھی نہیں ہوئی تھی. تو ام رومان حضرت عائشہ کی والدہ ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمیں اور کیا چاہیے، لیکن ابو بکر سے پوچھ لو. وہ پیغام لانے والی خاتون سے کہا کہ ہمیں کیا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام آیا، اور کیا چاہیے، لیکن ابو بکر سے بات کر لو. وہ کہتی میں اٹھ کر کے ابو بکر کے پاس گئی. ابو بکر ایسے ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر تم اپنی بیٹی کا نکاح کر دو تو. کہا وہ تو ان کی بھتیجی لگتی ہیں، میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھائی ہوئے اور وہ تو بھتیجی ہیں، یہ کیسے نکاح ہو سکتا ہے. کہتی ہیں یہ تو مجھے بھی نہیں پتا، اچھا میں پوچھ کے آتی ہوں. اب چلی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے نکاح کا پیغام دے کر کے بھیجا تھا، میں گئی تھی تو ادھر سے تو ابو بکر کہتے ہیں کہ یہ تو بھتیجی لگتی ہیں، میں ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست ہوں. اور یہ دوستی صرف اسلام بہت پہلے سے، یعنی بچپن میں ان کی، اور یہ عمر کا فرق بھی اتنا نہیں تھا. اور یہ ایک اتفاق کی بات ہے، چل یہ بھی ذہن میں رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کی عمر 2.25 سال چھوٹے تھے ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور جب وفات ابو بکر کی ہوئی وہ بھی 63 برس کے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب دنیا سے گئے تو وہ بھی 63 برس کی عمر میں گئے تھے. ایک جیسی عمر دونوں کی، اور دن بھی ایک تھا، سوموار کا. بیمار تھے تو حضرت عائشہ کہتی میں آئی تو ابا جان کہنے لگے عائشہ جی ابا جان، آقا کس دن دنیا سے گئے تھے؟ سوموار کے دن. آج کیا دن ہے؟ سوموار.
ہو سکتا ہے اللہ مجھے بھی آج کا دن ہی دے دے، ہمارے دن بھی ایک ہو جائے۔ یہ بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا۔ بہرحال جب یہ پیغام گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے ریشم میں لپٹی ہوئی ان کی تصویر دکھائی گئی کہ یہ آپ کی بیوی ہوگی، جو اللہ کو منظور۔ پھر یہ نکاح حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا نکاح مکہ المکرمہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا، اور رخصتی ان کی 2 سال کے بعد مدینہ میں آ کر کے ہوئی۔ مدینہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لے آئے، مسجد نبوی کی تعمیر سب سے پہلا کام تھا، اس کے ساتھ پھر حجروں کی تعمیر تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حجرے بنائے گئے، اور پھر حضرت سودا بنت زمع، فاطمۃ الزہراء، ام کلثوم بنت محمد اور حضرت جو ہے ابو بکر کی پوری فیملی، یہ سارے اکٹھے بعد میں ہجرت کر کے آئے۔ جب مسجد نبوی بن گئی اس کے بعد یہ ہجرت کر کے آئے سارے۔ سودا بنت زمع کا گھر بن گیا۔ اب حضرت عائشہ کہتے ہیں میں جب مدینہ میں آئی تو مدینے میں آ کر کے جو بھی آتا بخار بہت چڑھتا تھا، آب و ہوا تبدیل ہو جاتی، بخار بہت چڑھتا تھا۔ میری طبیعت اتنی خراب ہوئی کہ میرے بال گرنے لگے، میرے بال جھڑنے لگے۔ پھر اللہ نے مجھے افاقہ دیا تو میرے ابا جان کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی میری بیٹی کو اپنے گھر لے آئیے۔ 2 سال گزر گئے نکاح ہوئے کو، اب رخصتی کروا لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی ابھی میرے پاس حق مہر دینے کو وہ جو 400 درہم حق مہر مقرر کیا تھا وہ نہیں ہے میرے پاس۔ کہا مجھ سے لے لیجئے، اپنی بیوی کو دیجئے اور گھر لائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، شام کو ہم آئیں گے۔ اب اللہ کے حبیب علیہ السلام گئے حضرت ابو بکر کے گھر میں۔ ام رومان نے، حضرت عائشہ کہتے ہیں میں کھیل رہی تھی، مجھے لیا، مجھے منہ ہاتھ دھلائے، کپڑے پہنائے، تیار کیا مجھ کو۔ انصار کی عورتیں بھی کچھ آ گئیں۔ اب مجھے تیار کر دیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ جب اللہ کے حبیب علیہ السلام تشریف لائے تو ہمارے گھر میں دودھ تھا، ہم نے دودھ پیش کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، دودھ پلایا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہمارے گھر میں دودھ پیش کیا گیا، دودھ پینے کے بعد پھر رخصتی ہو گئی، اپنے گھر میں آ گئیں۔ اور سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، اعمال، ان کو دیکھنے والی، یاد رکھنے والی امہات المومنین میں یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تقریباً 2500 کے قریب، 2500 کے قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، قول، فعل اور اعمال، ان کو یاد رکھ کر امت تک پہنچایا ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور انہیں کہا جاتا تھا یہ رمز شناس نبوت، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کر کے پہچان لیتی کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں، چہرے کو دیکھ کر کے پہچانتی تھی کہ اب کیا کیفیت ہے اور کیا معاملات ہیں۔ اور اللہ کے حبیب علیہ السلام کا اپنی ساری بیویوں کے ساتھ حسن سلوک بڑا کمال کا ہوتا تھا۔ کہتے خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین وہ بندہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے۔ باہر تو میک اپ کر کے آپ چہروں کے ساتھ بڑی مٹھاس لا کر کے لوگوں سے مل لیتے ہیں، گھر جا کر کے اگر آپ کا رویہ بدل جاتا ہے تو آپ اپنے گھر والوں کے لیے بھی اچھے نہیں ہیں، آپ کسی کے لیے بھی اچھے نہیں ہیں۔ چہرہ آپ کا آپ کے گھر میں بھی اچھا ہونا چاہیے، وہاں کرختگی نہیں ہونی چاہیے۔ سوال کیا ماں جی ہمیں بتائیں آقا جب گھر میں آتے تھے تو کیا کرتے تھے، گھر میں آ کے کیا کرتے تھے؟ کہا سارے کام، اپنا جوتا خود گانٹ لیتے تھے، پانی خود لے کر کے پی لیتے تھے، یعنی کہتے لاؤ میرے لیے یہ لاؤ، خود ہم کوئی کام کر رہی ہوتی تو ہمارے ساتھ خود شامل ہو جاتے، لاؤ میں بھی تمہارا ہاتھ بٹا دیتا ہوں۔ کبھی یہ نہیں کیا کہ میں تو باہر سے اتنے وفد آج سارا دن ملتے رہے، اتنے لوگوں سے ملا، اتنے مسائل ہوئے، اتنا کچھ ہوا، اب گھر آ گیا ہوں میں تھک گیا ہوں بس بیٹھا ہوں، نہیں۔ گھر کے کاموں میں امہات المومنین کا ہاتھ بٹاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جسے آج ہم اپنے لیے سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو ہمارے لیے بڑی، یہ تو بے عزتی کی بات ہے کہ ہم گھر کے کام کریں۔
نہیں، اللہ کے حبیب علیہ السلام سے بڑھ کر کائنات میں عزت والا کوئی نہیں ہے، وہ اپنے گھر کے کام خود کیا کرتے تھے۔ پھر انہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف بھی اٹھانی پڑی جب ان پر ایک الزام لگا دیا گیا، ان کی کردار کے حوالے سے الزام لگایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بھی قرآن کریم میں ان کی طہارت اور پاکیزگی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی، سورہ نور کی 10 آیات ان کے لیے نازل کی۔ پھر ان کی زندگی کا ایک اور بڑا واقعہ جس کی وجہ سے امت کو بڑی آسانی آ گئی، میں نے غالباً پچھلے یا اس سے پچھلے جمعہ میں کہا تھا کہ ان کا ہار 2 دفعہ گم ہوا۔ ایک مرتبہ گم ہوا تو وہ اونٹنی کے نیچے دب گیا اور اونٹنی اوپر بیٹھ گئی۔ پانی کم تھا، اب وضو کرتے ہیں تو پینے کے لیے پانی باقی نہیں بچتا، اور اگر پیتے ہیں تو وضو کے لیے پانی میسر نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر آیات اتار دی کہ اگر تمہارے پاس پانی نہیں ہے، تم جنبی ہو، تم پر غسل فرض بھی ہے یا تم پر وضو کرنا لازم ہے، تو تم پاکیزہ مٹی سے تیمم کر لو، تمہارے لیے یہی وضو اور غسل جنابت کے قائم مقام ہو جائے گا۔ اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے آل ابی بکر، تمہاری وجہ سے اللہ نے یہ امت کو بہت بڑی آسانی عطا کر دی۔ یہی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جب اللہ کے حبیب علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے تو انہی کے حجرے میں جو ان کا خاص کمرہ تھا، اس میں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اپنی زندگی کی آخری دن، آخری راتیں وہاں پر گزاریں، اور وہی حجرہ جو ہے آج بھی روضۃ الرسول کے نام پر ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان کیے ہوئے ہیں۔ ان کی وفات جو ہوئی یہ 58 ہجری میں بیمار ہو گئیں، بیمار ہوئیں، بیماری میں ان کی وفات ہوئی۔ ایک جھوٹا واقعہ اس پر سنایا جاتا ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، میں اس واقعے کی طرف جاؤں گا تو بات لمبی ہو جائے گی کہ ان کے لیے کنواں کھودا گیا، اس کے اوپر قالین بچھا دیا گیا، ان کی دعوت کی گئی، انہیں بلایا گیا، بلا کر کے انہیں بٹھایا گیا، وہ قالین سمٹ کر کے کنویں میں چلا گیا، یہ کنویں میں گر گئیں، اور ان کی وفات سب جھوٹ ہے، ایسی کوئی حقیقی بات نہیں ہے۔ ان کی وفات ان کی طبی طور پر ان کی وفات ہے، اور یہ اس وقت تقریباً 60 سے اوپر، تقریباً ان کی عمر جو ہے اس وقت 65 برس سے اوپر ان کی عمر ہے جب ان کی وفات ہوتی ہے۔ اور اس وقت مدینے کے گورنر ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے ان کا جنازہ پڑھایا اور انہیں بقیع میں دفن کیا گیا، جنت البقیع جسے ہم کہتے ہیں، وہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا گیا۔ اور ان سے پہلے حضرت سودا بنت زمع، جن کا جو دوسرا نکاح ہوا تھا، وہ ان سے پہلے 54 ہجری میں وفات ہو چکی تھی، اور انہیں بھی جنت البقیع میں دفن کیا گیا تھا، حضرت سودا بنت زمع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام کے نکاح میں حضرت حفصہ بنت عمر آئیں، یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی ہیں، یہ میاں بیوی مسلمان تھے۔ ان کے خامند جو تھے اب خنیس بن حذافہ السہمی، یہ بدر میں زخمی ہو گئے تھے، بعد میں انہی زخموں کے ساتھ ان کی وفات ہو گئی۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اپنی بیٹی کی، بیوہ بیٹی کے بارے میں فکر آئی کہ اس کی شادی کرنی چاہیے، تو انہوں نے حضرت ابو بکر سے بھی بات کی، حضرت عثمان سے بھی بات کی، لیکن جواب نہ ملا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام آیا کہ اگر آپ عمر اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے مجھے اور کیا چاہیے۔ یا اس سے پہلے انہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے عثمان سے بھی بات کی ہے، عثمان نے کوئی جواب نہیں دیا، بیٹی ہے میں چاہتا ہوں اس کا نکاح ہو جائے، بیوہ بیٹی ہے کب تک گھر میں بٹھاؤں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان کو تم سے بہتر سسر مل جائے گا اور تمہیں عثمان سے بہتر داماد مل جائے گا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے لیے اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیا، کہا تم سے بہتر سسر، یعنی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور عثمان سے بہتر داماد، یعنی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح، یہاں بھی 400 درہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری بیویوں کے لیے
سوائے حضرت خدیجہ اور حضرت ام حبیبہ، ان دو کے حق مہر میں وہاں بعد میں کروں گا، یہ مختلف تھے۔ باقی سب کے 400 درہم، یہ سونے کے چاندی کے سکے ہوتے تھے، 400 چاندی کے سکے ان کے برابر، یہ کہتے ہیں کہ تقریباً 3 ماشے سے تھوڑا سا اوپر آتا ہے ایک چاندی کا سکہ۔ اب آپ اس کا اندازہ لگا لیں، 400 جو ہے وہ 700 کے قریب جو ہے وہ ماشے بن جاتے ہیں، یہ 750 کے قریب بن جاتے ہیں، اس کی قیمت لگا لیں یہ کتنی بنتی ہے۔ تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی بھی آ گئی، حضرت حفصہ، اور یہ حافظہ تھی قرآن کریم کی، اور یہ لکھنا پڑھنا بھی جانتی تھی۔ جب عرب میں نے آپ کو بتایا کہ مکہ میں صرف 17 لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، یہ اس وقت لکھنا پڑھنا بھی جانتی تھی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ان کی جو وفات ہوئی ہے وہ 45 ہجری میں ہوئی ہے، 45 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے، اور مدینہ المنورہ میں بقیع میں ہی ان کی تدفین ہوئی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوتا ہے ام سلمہ کے ساتھ، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی قریش میں سے ہیں، میاں بیوی مسلمان ہوئے تھے۔ ان کے والد گرامی جو ہیں ابو امیہ، وہ مکے کے بڑے سخی آدمی مشہور تھے، جن کے بارے میں سردار ابو طالب کا کہنا ہے کہ جب وہ کسی سفر میں نکلتے تھے تو ساتھ والوں کو کہتے پیسہ خرچہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرے ساتھ قافلے میں جتنے لوگ ہیں سب کا خرچہ میرے ذمہ ہے۔ یہ حضرت ام سلمہ کے والد کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ ان کے خاوند بھی زخمی ہو گئے، بعد میں ان کی وفات ہوئی ابو سلمہ کی، اور جب ان کی وفات ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے پیغام ان کو بھیجا کہ اگر ام سلمہ تم نکاح کرنا چاہو، ان کی بھی ایک لمبا معاملہ تھا، کس طرح مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ گئیں، حبشہ سے پھر واپس مکہ آئیں، پھر مکہ سے مدینہ انہوں نے ہجرت کی، تو یہاں ان کی پھر شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی، اور ان کے بیٹے جو ہیں سلمہ رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی والدہ کے نکاح کے معاملات کو کیا۔ تو یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں آئیں ام سلمہ، اور انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بہت یاد کیا، فرامین کو بہت یاد کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کو بڑا دیکھتی تھی۔ ان کے ایک چھوٹے بیٹے تھے، جب شادی ہو کر کے یہ آئی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان کا نام عمر تھا۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا آیا تو وہ بچہ عمر بھی ساتھ کھانے لگا، ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، ایک طرف وہ بچہ بیٹھ گیا۔ اب بچہ تھا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے وہ پلیٹ میں سے کھانا کھا رہا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کر رہے ہیں بچے، بیٹے ایسے نہیں کھانا کھاتے۔ ام سلمہ کے بیٹے جو پہلے خامد ابو سلمہ سے تھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہوا تو آئے، اب رسول اللہ اسے سکھا رہے ہیں بیٹا کھانا کیسے کھاتے ہیں۔ کہا یہ جو پلیٹ ہے نا، اس میں جو میری طرف ہے نا یہاں سے، دوسرے کی طرف سے نہیں کھانا، اپنے سامنے جو چیز آ گئی ہے اسے کھانا ہے، دائیں ہاتھ سے کھانا ہے۔ اور 3 انگلیوں کا استعمال زیادہ کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھانے لگتے تھے، ان 3 انگلیوں کے ساتھ زیادہ، اور پھر کہتے دائیں ہاتھ کے ساتھ بسم اللہ وعلی برکت اللہ یا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کا آغاز کرتے، اور بچے کو سکھا رہے ہیں بیٹا ایسے بسم اللہ پڑھ کے دائیں ہاتھ سے اپنے سامنے جو آ گیا اسی پہ قناعت کرو، دوسرے کے سامنے بوٹیاں دیکھ کر کے جی میں للچاؤ نہیں کہ وہاں یہ ہے تو مجھے یہ مل جائے، جو تمہارے سامنے آ گیا اللہ اسی میں برکت عطا کر دیں گے۔ یہ تربیت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ چلیں وقت زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ پھر تھی ام حبیبہ، یہ ابو سفیان کی بیٹی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی بہن ہے، یہ حبشہ ہجرت کر کے چلے گئیں۔ ان کے خامند تھے عبید اللہ بن جہش، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں صالح بھی بنے، یہ مرتد ہو گئے وہاں جا کے، عیسائیت قبول کر لی۔ اب یہ اکیلی رہ گئی، باپ مکے میں ہے، وہ کافر ہے اس وقت، خامد مرتد ہو چکا، حبشے میں ہے، خاندان بھی نہیں، قوم قبیلہ بھی نہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا نجاشی کو، حبشے کے بادشاہ کو، کہ ام سلمہ سے کہو ام حبیبہ سے کہو کہ اگر وہ نکاح کرنا چاہیں تو ان کا نکاح میرے ساتھ کر کے انہیں مدینے بھیج دیا جائے۔ نجاشی نے ان کی طرف پیغام بھیجا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام آیا ہے
ام حبیبہ، ان کا نام رملہ تھا، را میم لام اور چھوٹی ہا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام آیا کہ اگر آپ شادی کے لیے تیار ہوں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے نکاح کا پیغام بھیجتے ہیں۔ انہوں نے جو پیغام لے کے خاتون آئیں بادشاہ کی طرف سے کہ ایسے ایسے یہ پیغام آقا کا بادشاہ کو آیا ہے اور بادشاہ نے مجھے بھیجا ہے، انہوں نے اپنے سارے زیورات اتار کر کے اس خاتون کو تحفے میں دے دیے کہ تو میرے لیے اتنی خوشی کی بات لے کر کے آئی ہے کہ آقا کا نکاح مجھ سے۔ اپنے سارے زیورات انہوں نے اس خاتون کو تحفے میں دے دیے، اس کنیز کو تحفے میں دے دیے۔ انہوں نے کہا اور کیا چاہیے؟ پھر انہوں نے اپنے خاندان کے بڑے تھے سعید رضی اللہ تعالیٰ، ان کو بلایا کہ تو آپ میرے ولی بن جائیے اور میرے ولی کی حیثیت سے میرے نکاح کے معاملات کو آپ لے کے چلیے۔ بادشاہ کے دربار میں مسلمان بھی اکٹھے ہوئے، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نکاح ہوا، اور ان کا حق مہر جو ہے وہ علیحدہ سے تھا، کیونکہ اسما نے، نجاشی نے اپنے پاس سے انہیں سونے کے سکے عطا کیے تھے، 400 درہم دینار دیے تھے، دوسروں کا درہم تھے، یہ دینار آ گئے تھے، اس نے اپنی طرف سے کپڑے دیے، خوشبو دی، تحفے بادشاہ نے اپنی طرف سے کہ یہ اب آپ کے لیے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہمارے آقا و مولا کی بیوی بن گئی ہیں، تو یہ تحفے ہماری طرف سے قبول کیجیے۔ اور پھر یہ خیبر کے موقع پہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ مدینہ میں آئی تھیں، اور ان کی وفات 44 ہجری میں ہوئی اور یہ جنت البقیع میں دفن ہوئی۔ اسی طرح حضرت جویریہ بنت حارث ہیں، یہ بنو خزاعہ قبیلہ تھا جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چڑھائی کی تھی، جس سفر میں حضرت عائشہ پر الزام لگا تھا، بنو مستلق کا، وہاں پر یہ بھی گرفتار ہو کر کے آئیں، خامد ان کا قتل ہو گیا، یہ گرفتار ہو کر کے آئیں۔ انہوں نے اپنے جن کے حصے میں یہ آئی تھی لونڈی کے طور پر، ان سے مکاتبت کر لی کہ میں تمہیں اتنے پیسے دے دوں گی، مجھے آزاد کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خود چل کے آئیں، انہیں بتلایا کہ اب کتابت تو کر لی ہے، اب اتنے پیسے آئیں گے کہاں سے؟ سوچ میں پڑ گئی، اب کیا کروں؟ مجھے کسی نے کہا کہ جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس وقت تک یہ مسلمان نہیں ہوئی تھی، ان سے مدد مانگو، وہ تمہاری مدد کر دیں گے، تم پیسے دے کر کے آزاد ہو جانا۔ کہتی ہیں کہ میں آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور حضرت عائشہ کے حجرے میں آقا اس وقت موجود تھے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حارث الخزاعی کی بیٹی ہوں اور آپ کے پاس آئی ہوں، میں نے مکاتبت کی ہے، میں پیسے دے کر کے آزاد ہونا چاہتی ہوں، میری مدد کیجئے، میں آزاد ہو جاؤں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، کہا تمہیں آزادی میں دلا دیتا ہوں، تم سردار کی بیٹی ہو، میں تم سے نکاح، اگر تمہیں میں پیسے دے کر کے آزادی دلا دوں، تمہارا حق مہر یہی ہوگا، مجھ سے نکاح کر لو۔ کہا اور کیا چاہیے؟ پھر یہ بھی حضرت جویریہ بنت حارث الخزاعیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں، اور یہ 50 ہجری میں ان کی وفات بھی مدینہ میں ہوئی۔ اسی طرح زینب بنت خزیمہ، انہیں ام المساکین کہا جاتا تھا، پہلے بھی یعنی یہ مسکینوں کا، غریبوں کا بڑا ہی خیال رکھتی تھی، جو کچھ آتا غریبوں مسکینوں میں بانٹ دیتے، خود بھوکی رہ لی کوئی بات نہیں، لیکن انہیں غریبوں کا احساس بہت ہوتا تھا۔ ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، عبداللہ بن جحش ان کے خامد تھے، احد میں وہ شہید ہو گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نکاح کیا، اور ان کو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ان کی وفات ہوئی ہے۔ 2 ازواج مطہرات، 2 ہماری مائیں جن کی وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوئی، ایک حضرت خدیجہ ہیں اور ایک زینب بنت خزیمہ ہیں۔ ان کو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ بھی پڑھایا، پھر قبر میں خود اترے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے۔ یہ ام المساکین کہلاتی تھی، مسکینوں کی ماں۔ تو اس کے بعد آ جاتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں میمونہ بنت حارث، یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سالی لگتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا ہے نا عباس، ان کی سالی تھی میمونہ بنت حارث، اور حضرت خالد بن ولید کی سگی خالہ، حضرت عبداللہ ابن عباس کی سگی خالہ، ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، اور ان کی وفات جو ہے وہ 61 ہجری میں، بعض 51 بعض 62 ہجری کہا ہے، مدینہ طیبہ میں ہوئی۔ اسی طرح حضرت سیدہ صفیہ
سیدہ صفیہ بنت حیی بن اخطب، یہ واحد ایک خاتون ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنی، اور یہ غیر عرب میں سے ہیں، یہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ ایک بار عورتیں ہی ہوتی ہیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بیٹھی ہوئیں تو بات ہونے لگی، کہا ہم تو قریشی ہیں، زیادہ بیویاں قریشی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہم تو قریش سے ہیں، عرب سے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہیں، اور ہمارے خامد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم تو یہودی خاندان سے ہو۔ حضرت صفیہ کو یہ بات اچھی نہیں لگی، ساری باقی ازواج مطہرات چلی گئیں، یہ اکیلے بیٹھی سوچ کے رونے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کہا صفیہ تمہیں کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ساری بیٹھی تھی اور یہ بات کہہ گئی کہ تم تو یہودی کی بیٹی ہو۔ کہا اس میں رونے کی کیا بات ہے، تم کہتی میں ایک نبی کی بیٹی ہوں، ایک نبی کی میرے چچا ہیں اور ایک نبی میرے خامد ہیں، کیسے بھلا؟ ایک نبی کی بیٹی ہوں، ایک نبی میرے چچا ہیں اور ایک نبی میرے خامد ہیں، میں ہارون کی بیٹی ہوں، یہ حضرت ہارون علیہ السلام کے خاندان سے تھی نا، میں ہارون کی بیٹی ہوں، موسیٰ میرے چاچا ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے خامد ہیں، 3 نبیوں کے ساتھ میری نسبت ہے۔ اب یہ مسکرا پڑی کہ واہ کیا بات بن گئی کہ میں ہارون کی بیٹی، موسیٰ کی بھتیجی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی۔ تو اسی طرح حضرت ماریہ قبطیہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بیٹا عطا کیا، ابراہیم، یہ مصر سے تھی، اور جب مصر کے بادشاہ کو خط لکھا تھا تو اس نے تحفتاً انہیں بھیجا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اسی طرح ایک بیوی حضرت زینب بنت جہش ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن بھی تھی، ان کا نکاح حضرت زید سے ہوا، زید بن حارثہ کے ساتھ، نہ نبھا ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نکاح کیا۔ اور ایک دن ازواج مطہرات بیٹھی ہوئی تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے تھے، باتیں ہوتے ہوتے بات یہاں تک پہنچی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے آپ کی بیویوں میں سے آپ کے بعد کون دنیا سے جائے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ہاتھ لمبے ہیں، جس کے ہاتھ لمبے ہیں وہ پہلے فوت ہوگی۔ اب ساری اپنے اپنے ہاتھ ایک دوسرے کے ساتھ لگا کے نا ایسے دیکھنے لگی کس کے ہاتھ لمبے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کچھ اور تھی۔ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ علیہ وسلم کے بعد 16 ہجری میں زینب بنت جہش کی وفات ہوئی، ہم نے اس وقت سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمبے ہاتھ سے مراد کیا لے رہے تھے بھلا، کہ جو سب سے زیادہ تم میں سے صدقہ و خیرات کرنے والی ہیں، اور زینب بنت جہش سب سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنے والی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے۔ بہرحال وقت اختتام کی طرف گیا، میں اس طرح تعارف نہیں کروا سکا جتنی بڑی یہ شخصیات تھی، یہ جتنی بڑی شخصیات تھی۔ ہم نے ابتدا میں گفتگو کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ منسلک ہوئے ان میں خاص طور پہ جو بیویاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں وہ کون کون تھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں انہیں ہمارے لیے مائیں قرار دیا، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز تر ہونے چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امت کے لیے، مومنین کے لیے مائیں ہیں۔ تو وہ ہماری مائیں کون تھیں، کہاں سے تھیں، وہ میں نے اختصار کے ساتھ، کیونکہ یہ وقت کم ہوتا ہے، وہ آپ کے سامنے بات رکھنے کی کوشش کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں کون کون کب کب کیسے کیسے آیا اور کس طرح دنیا سے رخصت ہوا۔ بہت مختصر گفتگو میں نے آپ کے سامنے کی۔ اب اگلے جمعے ہم کوشش کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اطہار کے بارے میں، کتنے بیٹے بیٹیاں تھیں، کیا ایک ہی بیٹی تھی یا زیادہ تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش کریں گے کہ ہم بیان کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کے بارے میں بھی انشاءاللہ یہ اگلے جمعے گفتگو کریں گے۔ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے 11 بیویوں کے بارے میں گفتگو کی ہے، 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رخصت ہو گئی۔ میں اختصار کے ساتھ اب ان کے صرف نام لوں گا تاکہ ہمیں پتہ ہو ہماری ماؤں کے نام کیا تھے، ہماری مائیں ہیں نا، ان کے نام کیا تھے۔ میں بہت مختصر، اب سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کس سے ہوئی؟ حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، یہ قریشی تھی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی حضرت سودا بنت زمع کے ساتھ۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی عائشہ بنت
ابی بکر رضی اللہ عنہما کے ساتھ. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی حضرت حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی سلمہ بنت ابی امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی حضرت حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہما کے ساتھ. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی حضرت حضرت ماریہ قبطیہ کے ساتھ. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی زینب بنت خزیمہ کے ساتھ. ہاں، یہ زینب بنت خزیمہ صرف 2 مہینے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں رہیں اور ان کی وفات ہو گئی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی زینب بنت جہش کے ساتھ. آقا کی 2 بیویوں کے نام زینب ہیں. میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا ہماری 2 ماؤں کے نام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیویوں کے نام زینب ہیں، زینب بنت خزیمہ، زینب بنت جہش. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی ماریہ قبطیہ کے ساتھ. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی صفیہ بنت حیی بن اخطب کے ساتھ. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی میمونہ بنت حارث کے ساتھ. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ازواج مطہرات تھیں. اللہ حکم الحاکمین ان ماؤں کے بارے میں جو کسی کے دل میں کوئی خلش بھی ہو تو ان کی طہارت تو اللہ نے بیان کی ہے، پاکیزگی اللہ نے بیان کی ہے. یقیناً وہ پاک باز تھیں. وہ دنیا میں بھی آقا کی ساتھی تھیں اور جنت میں بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہی ہوں گی. اللہ حکم الحاکمین ان کی عزت ادب احترام کرنے کی توفیق ہم سب کو عطا فرمائے اور مالک و مولا پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرمائیں، تنگ دستوں کی تنگ دستی کو دور فرمائیں، مقروضوں کو قرض کے بوجھ سے نجات عطا فرمائیں، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرمائیں. جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنائیں اور جن کی اولاد ہے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں. مالک و مولا اہل فلسطین کی مدد فرمائیں، ان کی شہداء کی شہادتوں کو قبول فرمائیں، ان کے بیماروں کو شفا عطا فرمائیں اور ان کو قوت، طاقت اور ان کی مدد اس طرح فرمائیں جس طرح مالک و مولا نے بدر و حنین میں صحابہ کرام کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی. اللہ ان کی بھی اسی طرح مدد فرمائیں اور ظالم اور غاصب یہود سے ان کو نجات عطا فرمائیں. اقول قولی ھذا والحمد للہ، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.